آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی اولاد جو ہے تو خطا کار ہے اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا عنصر جو ہے موجود رکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے کس طرح سے چھوڑنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جانتے ہیں مولانا صاحب سے۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے اللہ، ہم نے آپ کا جیسا حق تھا اس طریقے سے بندگی نہیں کی، اس طریقے سے عبادت نہیں کی۔ جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی علیہ السلام اس بات کو کہہ رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے کیا مجال کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کے مکمل طریقے سے بندگی کر لی ہے۔ صحیح بات۔ اس لیے ہر وہ آدمی جو نیک عمل کرنے والا ہو یا خطا کار ہو، ہر ایک آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے بھئی گناہ چھوڑ دو، تو کہتا ہے کیا کروں، کوشش تو کر رہا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوڑ پاتا۔ جی۔ اور گناہ مزاج میں، طبیعت میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ چھوڑنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنے کا سب سے بڑا طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس گناہ کی، اس معصیت کے جو اثرات ہیں، اس کا جو انجام ہے، اس کو انسان اپنے ذہن میں لائے، اپنے تصور میں لائے۔ لیکن مولانا صاحب ذرا سا ایک بات جو آپ نے ابھی کہا، سب سے پہلے مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں گناہ میں ملوث ہوں۔ یہ احساس اگر ہے تب تو آدمی توبہ کرتا ہے۔ جی۔ اگر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے یا غلطی کی ہے تو پھر ایسے آدمیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں گناہ ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ کا چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، جی، بہت پریشان کن ہو رہا ہے، میری طبیعت، میرا مزاج اس پر جم گیا ہے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ جو گناہوں کی جو نحوست ہے، معصیت کی جو نحوست ہے، یا اللہ اس سے ہم کو محفوظ فرما اور طاعات کی لذت، نیکیوں کی لذت ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا کرے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی اس کے دماغ میں ہو، یہ خیال بھی دماغ میں ہو کہ یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس گناہ کا انجام کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر سانپ ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ زہریلا جانور ہے۔ بچھو ہر کوئی جانتا ہے کہ زہریلا جانور ہے۔ الیکٹرک لائٹ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کو انگلی لگائیں گے، انگلی دیں گے تو نقصان پہنچے گا۔ اسی طریقے سے زہر ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم اس کو کھائیں گے تو انجام برا ہوگا۔ تو چونکہ اس کے استعمال کرنے سے پہلے، اس کے چھونے سے پہلے، سانپ کے پکڑنے سے پہلے، آگ میں کودنے یا آگ کو ہاتھ لگانے سے پہلے انسان اس کے انجام کو سوچ لیتا ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس لیے اس کے قریب نہیں جاتا۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ سانپ کتنا چمکیلا ہوتا ہے، جی، دیکھنے میں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن چونکہ جانتا ہے کہ اس کا انجام خطرناک ہے، پکڑیں گے، ڈسے گا تو مر جائیں گے۔ آگ دیکھنے میں جب جلتی ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن کون آدمی ایسا ہے دل گردے والا کہ جناب اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دے؟ یا اسی طریقے سے الیکٹرک ہے، پتہ ہے آپ کو کہ جناب اس میں الیکٹرک ہے، کرنٹ ہے، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، انہیں وہاں نہیں لے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو جب بھی کوئی معصیت کرنے جا رہا ہے، گناہ کرنے جا رہا ہے، تو اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ سے توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس گناہ کا جو انجام ہے، اس گناہ کی جو تاثیر ہے، اس تاثیر کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے سانپ کے کاٹنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے،
سانپ کے کاٹنے بچھو کے کاٹنے انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، الیکٹرک کے لگنے سے انسان کی موت واقع ہو جایا کرتی ہے، زہر کے پینے سے، زہر کے کھانے سے یا آگ میں کودنے سے، چھلانگنے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے معصیت کے کرنے سے، گناہ کے کرنے سے انسان کی روحانی موت ہوتی ہے، انسان کی روحانی موت ہوتی ہے۔ تو اس روحانی موت سے بچنے کے لیے، اس سے تحفظ کے لیے انسان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ انسان گناہ کرتے وقت معصیت کا جو انجام ہے، معصیت کی جو خطرناکی ہے کہ ہمارے اس گناہ کے کرنے کے بعد روحانی موت ہو جائے گی، یہ سوچ کر کے، تصور کر کے اس کو گناہوں کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، جیسا آپ نے گناہ کو ترک کرنا چاہیے، ایک آدمی یہ سوچا کہ بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہے اور اس کے دماغ میں یہ آتا چھوڑنا چاہ رہا، وہ ایک چھوڑا دوسرا، کہ اتنے گناہوں میں ساری زندگی گزار دی، اب ہوگا کیا؟ سمجھے؟ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ شیطان اس طرح کے حربے استعمال کر کے آپ کو گناہوں سے، آپ کو نیکیوں سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ کو توفیق عزتی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بعض خواتین، ہماری بعض مائیں اور بہنیں وہ ہیں جو پردے کا استعمال نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن پردے کا استعمال نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب وہ خاتون، ہماری ماں اور بہن، یہ سوچے کہ میں پردہ نہیں کرتی، پردہ شرعی اختیار نہیں کرتی، تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اس طرح سے خیالات انسان کے دل میں شیطان لاتا ہے کہ تم یہ نیک کام، تم یہ برا کام نہیں کرتی ہو، اس برے کام سے نہیں بچتی ہو، تو نیک کام تم کیوں کرو گی؟ یا مثال کے طور پر آپ چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو آپ نماز کیوں پڑھیں گے؟ اس طرح سے شیطان انسان کے دل میں وہم لاتا ہے، خیالات لاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں، یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں۔ پردے کا نہ کرنا ایک الگ عمل ہے، نماز کا پابندی سے پڑھنا یہ ایک الگ عمل ہے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نماز کی پابندی سے، نماز کے استقامت سے، نماز کی اقامت سے اللہ رب العزت آپ کو اس گناہ سے، جس گناہ کو آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اللہ محفوظ فرما لے۔ اسی طریقے سے انسان کو یہ بات بھی کرنا چاہیے کہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ استغفار بڑی شے ہے، اور استغفار کرنے والا، اللہ سے معافی چاہنے والا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ استغفار کیجئے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ روزی کی تنگی ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے مال کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اور فرمایا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر ایک آیت کریمہ کوٹ کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارش کو نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے باغات میں پھل بھی لائے گا، فروٹ بھی لائے گا، تمہارے کھیتیوں فصلیں لائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے چشمے بھی نکالے گا، کنویں بھی نکالے گا۔ تو یہ استغفار کی کثرت سے، استغفار کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو آج بار بار پوچھتی ہیں کہ بھی کاروبار میں برکت نہیں ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، اور فلاں فلاں کام نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتلاؤ۔ سب سے بہترین وظیفہ اور وظیفوں کا سردار یہ ہے کہ استغفار کی پابندی کیجئے۔ ایک تو استغفار یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دوسرا استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے استغفار کے الفاظ ہیں، لیکن سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ مثال لے لیجیے۔
نبی علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کو معاف کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کیجئے اور استغفار بھی کیجئے۔ تو یہ استغفار کی کثرت یہ اتنا اہم ترین شغل ہے انسان کا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور آپ کے روزی میں اور آپ کی کھیتی باڑی میں، آپ کے پھل میں اور آپ کے اولاد میں اور تمام چیزوں میں اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ استغفار کرنے کا طریقہ، ابھی آپ نے کہا 3 استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ کی ساحلی زبان سے ادا کر لینا ہی کافی ہے یا اس کا کچھ اور بھی طریقہ کار ہے؟ ایک تو یہ ہے گناہ کبیرہ، جو بڑا گناہ انسان کرتا ہے، تو اس گناہ کبیرہ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کے اندر ندامت ہو، سچی اور پکی توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے، ندامت کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کر لے۔ گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے کا طریقہ تو یہ ہے، لیکن جو چھوٹے گناہ ہیں، لیکن فطرت وہ انسان توبہ کرتا ہے، فطرت کچھ دن کے بعد لوٹا لاتی ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اور میں اسی بات کو کہنے جا رہا تھا کہ شیطان اس طرح سے ورغلاتا ہے کہ یار تم تو پھر بھی آگے کر لو گے اس گناہ کو، 1 مہینے کے بعد تم بھی اس گناہ کے مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ چیزیں خیالات آتے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، جی 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 غلط ہی طریقہ کہنا۔ جب صبح ہو جائے تبھی سویرا ہے، جب صبح ہو جائے تبھی سویرا ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مایوس کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے طاعات کے بعد، نیکیوں کے بعد بھی اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کے لیے کہا ہے۔ تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز آپ نے پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں فرمایا گیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے بندے استغفار کرتے ہیں۔ جی، حالانکہ تہجد کی نماز پڑھی گئی ہے، گناہ معاف ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، اشہد اللہ الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھتے تھے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کی وجہ سے جو اعضائے وضو ہیں اس سے گناہ جھڑ گئے ہیں، جی، لیکن اس وقت آپ کو وضو کے بعد میں استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور نبی استغفار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کا مہینہ ہے، آپ نے حج کے ایام کر لیے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، کہ حج کے ایام کے بعد میں اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ حالانکہ آدمی جب حج کر چکا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ ایسا ہو چکا ہے جیسے کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو طاعات کے بعد میں اسی طریقے سے نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے اس کے تعلق سے کہ یا اللہ ہم نے جو آپ کی بندگی بھی کی ہے، نماز پڑھی اور رکوع سجدہ کیا ہے، جس طرح سے نماز کا حق ادا کرنے کا حق ادا کرنا تھا ویسے ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، پلیز اس نماز کو قبول کر لیجئے، پلیز اس نماز کو قبول کر لیجئے، پلیز اس نماز کو قبول کر لیجئے۔ بندہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے اپنی بے بسی کا اور اپنے حق کے عدم ادائیگی کا۔ تو یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اچھا، بس آخری سوال، پھر 2 کالوں سے بات کریں گے۔ ایک انسان کا بڑا کشمکش میں رہتا ہے اس وقت، وہ نماز کی طرف بھی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، دل اس کا کبھی آمادہ اس گناہ کی طرف جس کے اوپر اس نے اپنے بہت عرصہ گزارا ہے، 20 سال 22 سال گزارے، پھر اس طرف آمادہ کر رہا، وہ ایک ایسی کشمکش میں وہاں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے۔ ہاں، ایسی کشمکش میں یہ ہے کہ انسان جو آپ کو طاعت کی توفیق دے رہا ہے، طاعت کی توفیق دے رہا ہے، خیر کا جو مادہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، آپ اس مادے کو خیر کی توفیق کے اوپر لبیک کہہ لیں۔ اگر آپ لبیک نہیں کہیں گے تو پھر شیطان جو آپ کا ازلی دشمن ہے، جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر وہ آپ کو کچوکے لگائے گا اور پھر آپ کو پھر اس گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے خیر کی توفیق جیسے ملے اس پر لبیک اللہم لبیک کہہ لینا چاہیے۔ اگر آپ نے اس خیر کے عمل میں اور توفیق میں ذرا دیری کی
تو اللہ اس توفیق کو بھی چھین لے گا اور توفیق آپ کے راستے سے نکل جائے گا.